خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون انٹریکٹیو شو ہے اور اس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں سردار مدن گوپال سنگھ جی، ڈائریکٹر رقص اینڈ فارمز کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ ڈائریکٹر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ رقص اینڈ فارمز، یا آپ کے کوئی سجھاؤ ہوں، کوئی مشکلات ہوں، تو اس سلسلے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے 2 فون لائنز آپ کے اسکرین پہ کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یعنی ان کے نمبرز۔ سردار صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ تھینک یو منظور صاحب، آپ نے مجھ کو آج پھر موقع دیا ہے پھر دوبارہ آنے کا، اس کے لیے شکریہ۔ مجھے پہلے آپ سے ایک شکایت کرنی ہے سر۔ پچھلے پروگرام میں جو تقریباً 1 سال پہلے ہوگا قریباً، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک ویب سائٹ اپنی کھول دیں گے۔ میں نے نیٹ پہ آپ کو ڈھونڈا، آپ نیٹ پہ نہیں ہیں۔ یا تو مجھے لگا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ کی زمینیں اتنی چھوٹی ہیں کہ نیٹ میں دکھائی نہیں دیتی، یا اتنی بڑی ہیں کہ یا نیٹ میں سمائی نہیں دیتی، کیا وجہ ہے؟ ہاں بالکل، آپ کا یہ واجب کوشچن ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا، ہم نے اس میں شروعات بھی کی تھی اور ایک ویب سائٹ جو تھی ہماری وہ ہماری بنی بھی ہے اس میں تو، لیکن کچھ ٹیکنیکل آ گیا اس میں، تو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ، تو ودن فورٹ نائٹ ٹائم میں انہوں نے بولا ہے کہ یہ ری لانچ ہو جائے گی، اور مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو شکایت ہے میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے ٹائم میں انٹرنیٹ پہ ویزیبل ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلے، آپ کے رول کے بارے میں۔ لاز ہوتے ہیں، بائی لاز ہوتے ہیں، وہ سب اس کے پاس ہوں۔ حالانکہ آپ ٹویٹر پہ ہیں، جی آپ کی ایک ٹویٹر سائٹ ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ جی سر، یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنی زمین ہوگی جو یہ رقص اینڈ فارمز کی ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس ٹوٹل پہلا لینڈ تھی وہ 1,20,000 کنال تھی، لیکن گورنمنٹ کا فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ پروگرامز کے لیے، پروجیکٹس کے لیے جو لینڈ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ رہ کے اب ہمارے پاس 86,000 کنال جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت جو آن ریکارڈ ہمارے پاس ہیں وہ لینڈ۔ اس میں کئی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ سینٹرل یونیورسٹی تھی گاندربل کی، اس میں ہمارے کوئی مور دین 4,000 کنال جو لینڈ ہے وہ گئی ہے۔ اچھا، سینٹرل یونیورسٹی کی زمین آپ ہی کی تھی؟ وہ رقص اینڈ فارمز کی زمین تھی۔ یا ہمارے ادھر پلوامہ میں واتل پورہ ہے، وہاں پر ریلوے کے لیے 233 کنالز لینڈ تھی، وہ بھی ہمارے ہی رقص فارمز سے ہی گئی ہے۔ یا اس طرح سے جو ہمارے گنڈکشاہ میں ہمارا ایک، جس میں آنریبل ایل جی صاحب نے لاسٹ ٹائم سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کا بھی اناگریشن کیا ہے، وہ لینڈ بھی ہماری اس میں رقص اینڈ فارمز کی لینڈ تھی وہ۔ اچھا سر، جس میں جن کے وہ انڈر تھی، جو اس پر کلٹیویشن کرتے تھے یا جن کے پاس وہ تھی، جب آپ نے گورنمنٹ کی کسی ادارے کے لیے دے دی، جیسے آپ نے سینٹرل یونیورسٹی کو دے دی یا دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے دے دی، یا جو آپ سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کی بات کر رہے تھے ابھی، تو ان لوگوں کو کوئی کمپنسیٹ کیا آپ نے؟ ہاں بالکل، اس میں ایک واضح پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ جو یہ کلٹیویٹ کرتا ہے اس کو ہم کلٹیویٹر نہیں کہتے ہیں، اس کو کاما کہتے ہیں۔ کاما کہتے ہیں۔ تو جو یہ کاما ہوتا ہے اس کا ایک ڈیولپمنٹ چارج گورنمنٹ نے فکس کیا ہے، جو آج کی ڈیٹ میں 1,20,000 ہے پر کنال کے حساب سے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ جب کسی پروجیکٹ کے لیے دیتے ہیں، جب گورنمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کوئی لینڈ ایکوائر کرتی ہے، اس کے لیے 1,20,000 ان کو ملتا ہے۔ سر، آپ کی ٹویٹس میں ایک ٹویٹ میں نے آپ کا پڑھا جس میں آپ کہتے ہیں کہ فوڈ، فاڈر اور آکسیجن کے لیے ہم ہیبیٹیشنز کی مدد کرتے ہیں، ہیبیٹیشنز کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا کھل کے بتائیں گے؟ ایکچولی ہمارے پاس جو ہمارا بارامولہ سائڈ ہے، یہاں پر ہمارا نوگام ایریا ہے، یا بانڈی پور میں بانیاری ہے، وہاں پر ہمارے پاس مور دین 20,000 کنال جو لینڈ ہے، وہاں پر ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ کے سے اوپر ہی پلانٹیشن ہے، جو ہماری پلانٹیشن ولو پلانٹیشن ہے، اور ولو پلانٹیشن جو ہے یہ پیریفری آف سٹیز میں ہے۔ اس سے ہمارے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو رورل ایریاز میں لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے حمام وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، یا اس کے لیے ان کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے،
یا ابھی بھی شاید کچھ لوگ چولہے جلاتے ہیں؟ ابھی بھی جو گاؤں میں لوگ ہیں کچھ لوگ وہاں پر کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو وہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان لوگوں کو یہ ایشو کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو یہ پلانٹس ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں یا اگر کہیں پر کسی کو کاٹنا بھی ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پلانٹ کی اب لائف کم ہے، تو اس کو کر کے ہم اس کا ہم نے رول رکھا ہے، ہم اگر ایک پلانٹ کاٹتے ہیں اس کی جگہ 4 پلانٹس کی پلانٹیشن، اس کا ہم نے رول رکھا ہے، ہم اگر ایک پلانٹ کاٹتے ہیں اس کی جگہ 4 پلانٹس کی پلانٹیشن دوبارہ کرتے ہیں. جی جی. تو اسی طرح سے ایک ہمارا، اور یہ جو ہے ہمارے پیچز ہیں اس کے ولو پلانٹیشنز کے، یہ سرو کرتے ہیں ایز اے آکسیجن لنگز جو ہوتے ہیں، وہ فریش ایئر جو ہے ان رورل انہیبیٹیشنز کو بھی جو فولیج ہوگی اور وہاں سے جو ہے یہ ایک ایکولوجیکل بیلنس کو مینٹین کرنے میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اچھا، فوڈ کے سلسلے میں؟ فوڈ کے سلسلے میں ہمارے جو لینڈ ہے کاماز کو دی ہے، تو جو ہمارے کاماز کو آلریڈی الاٹ ہوئی ہے لینڈ جن کے پاس ہے، تو وہاں سے وہ کوئی پیڈی کی کلٹیویشن کرتا ہے، کوئی جو ہے میز کرتا ہے، کیونکہ دونوں قسم کی لینڈ ہمارے پاس ہے، اریگیٹڈ بھی ہے، ان اریگیٹڈ بھی ہے. تو جو وہ لوگ کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ اب ہم ان کو چکلا ریٹ کے حساب سے 1/4 جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ہم ان سے لے کے وہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں بھر دیتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا جو وہ ہمارے پاس وہ دیتے ہیں، وہ ان کی ایک گواہی رہتی ہے، ان کی ایک ضمانت رہتی ہے کہ دے آر دا ریئل کاماز جو ان لینڈ کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اگر آپ کہیں ایک ٹری کاٹیں تو آپ اس کی جگہ 4 پلانٹیشن کرتے ہیں. جی. یہ جو پچھلا سال ابھی کچھ 2 دن پہلے گزرا 2022، کل کتنی پلانٹیشن آپ نے کی ہوئی، کتنی ٹریز آپ نے لگائی ہوں گی؟ پچھلے سال بھی ہم نے ایک پلانٹیشن ڈرائیو اسی سیزن میں شروع کیا تھا، اور وہ انکلوجر ہمارا جو تھا بنا ہے وہ سکسیسفلی رن کر رہا ہے. اچھا. اس وقت ہم نے ٹرائل بیس پر ہم نے بولا کہ یہ مارچ میں یہاں زیادہ چلتا ہے، پلانٹیشن کا جو ڈرائیو ہے مارچ میں ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کو ایڈوانس کر کے وہ ہم کو اس کی سکسیس سے ہم نے اس بار، پچھلی بار ہم نے 5000 کے قریب کی تھی پلانٹیشن. جی. اس بار ہم نے کوئی 14000 جو ہیں اس کی ولو پلانٹیشنز ہیں وہ ہم نے ان ایریاز میں کی ہے، اور مارچ میں ہم اور سوچ رہے ہیں کہ اس میں اور اضافہ کیا جائے. نہیں، آپ کی کچھ زمینیں خالی تھی وداؤٹ پلانٹیشن، جو خالی زمینیں تھیں جو جہاں پر ہماری یہ ولو پلانٹیشنز ہے اس کے ساتھ کچھ پیچز خالی ہیں، جو جہاں پر کسی کو الاٹمنٹ نہیں ہے، جو خالی یہ ہیں، یہ ہم انہی ایریاز میں اس کو یہ کرتے ہیں. مدن جیت سنگھ جی، آپ کی جو ڈپارٹمنٹ کی شروعات ہوئی یہ 1955 میں ہوئی. وہ ہیو اے کالر لائن پہلے. جی. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ جی منظور صاحب، میں بلال بول رہا ہوں بمنا سے. جی بلال صاحب فرمائیے. سر میرا ایک سوال ہے سر کے ساتھ. جی. مجھے بتائیے سر، اگر یہ زمین کسی کے پاس ہے آلریڈی، لیکن انہوں نے وہ درج نہیں کیے ان کے ڈپارٹمنٹ میں، کیا اس میں کوئی آپشن ہے کہ وہ یہ زمین درج کریں؟ کیونکہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں اگر ہم جائیں گے ان کے ڈپارٹمنٹ میں وہ یہ زمین ہمیں کھائیں گے. اچھا. تو سر پلیز یہ بتا دیجیے، کیا یہ اگر وہ ان کے پاس ہم جائیں کیا یہ درج کر سکتے ہیں یہ زمین ہماری؟ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات، مجھے لگتا ہے یہ بتائیں. ہاں جی، اس میں ہمارے ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو زمین ہے یہ کلٹیویشن کے لیے ہی ہے. تو اگر کوئی موقع پر اگر کسی کے پاس لینڈ ہے اور وہ کلٹیویشن کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو انکریج کریں گے، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ کلٹیویشن کر رہا ہے ادھر تو ہم ڈیفینیٹلی وہ ہمارے آفس میں آ جائے، یا ہمارا جو گنڈکشاہ میں آفس ہے، سرکل آفس ہے، سرکل انسپیکٹر بیٹھتا ہے ادھر، ان کے پاس مل کے وہاں سے آپ یہ ہم ان کا یہ کر سکتے ہیں، ان کی اس مشکل کا ازالہ کر سکتے ہیں. نہیں، یہ شاید یہ بھی ایک خدشہ ہوگا ان کا کہ ایک تو آپ الاٹمنٹ کرتے ہیں کسی کو، جن کو آپ کاماز کہتے ہیں، آپ نے کسی کو دیا ہے، اب کسی نے فورسفلی کوئی لینڈ انکروچ کی ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں ان کے پاس گیا کہ یہ صاحب میرے لیے کر دیجئے، کہیں آپ اس کا وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ واپس نہ لے لیں. نہیں، ہم بیسیکلی کیا ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس میں کہ اگر وہ کلٹیویشن کر رہا ہے، ہاں اگر اس نے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے تو پھر اس میں ہم ان کو واپس لے سکتے ہیں، ریٹریو کر سکتے ہیں اس لینڈ کو. لیکن اگر کلٹیویشن کر رہا ہے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. ایون اف یو ہیو ناٹ ایشوڈ اٹ لیگلی ٹو دیم، اگر ہم نے آفیشلی، اگر وہ ہمارے پاس آئیں، اپنے آپ کو ریگولرائز کریں ایز اے کاما کہ میں کلٹیویشن یہاں پر کر رہا ہوں، تو کلٹیویشن اگر کر رہا ہے تو ہم اس کو ان کے ریکارڈز میں ان کو کر دیں گے اس کا ہی.
سر ابھی تھوڑی دیر اس کال سے پہلے بات کر رہا تھا 1955 میں آپ کے پروگرام آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کی داغ بیل پڑی، تو کیا تب سے لے کر آج تک کچھ چینجز آئی ہیں؟ اور تھوڑا سا اپنی پروگرام آفس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیجیے. دیکھیے چینج جو ہیں وہ پہلے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا اس میں کہ پہلے جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا تھا. پھر جب آپ نے ابھی ہمارا اس کی باضابطہ شروعات ہوئی اس کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہی 3 ایپس پر ہی بنا تھا تاکہ یہ جو ہے اور یہی مین ڈفرنس ہے ریونیو اور اس محکمے کا. ریونیو میں جو جس کی لینڈ ہوتی ہے الاٹ ہوتی ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے اپنے حساب سے، کیونکہ اب یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ ان کو رہنے کے لیے اکاموڈیشن بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے. لیکن یہ جو کلاس آف لینڈ ہے اس میں کلٹیویشن کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جو کچا یہ سٹورز ہوتے ہیں جیسے کہ جو وہاں سے پروڈیوس نکلے گی وہ اس میں رکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ٹیمپرری رہتا ہے، اس کو بھی ہم ٹیمپرری پرماننٹ سٹرکچرز کی اس میں بننے نہیں دیتے، پرماننٹ سٹرکچرز کی اس میں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، تاکہ جو ایک پرماننٹ سٹرکچر اگر بن جائے تو وہیں سے شروع اس کی انکروچمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہ لینڈ جو ہے یہ ختم ہونے کا خدشہ رہتا ہے. یہ جو آپ کلٹیویٹرز کو لینڈ الاٹ کرتے ہیں کلٹیویشن کے لیے، یہ کون کرتا ہے؟ آپ ہی کرتے ہیں؟ کیا آدمی خود آتا ہے کہ مجھے چاہیے لینڈ؟ اس کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو لینڈ الاٹ ہوئی ہے یہ پہلے ہی پٹا نامہ پر الاٹ ہوئی ہے. جس وقت لینڈ کا الاٹمنٹ ہوا تھا یہ مہاراجہ کے ٹائم کا یہ ہے، انہوں نے ہی اپنے اس لینڈ کو الاٹ کیا تھا، ان لوگوں کو الاٹ کیا تھا جو لینڈ لیس لوگ تھے. اب یہ ان سے ہی شروع ہو رہا ہے، انہوں نے اگر کسی کو دی ہے وہ آ کے ہمارے پاس آ کے رجسٹر کرتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ ان دنوں جب مہاراجا نے یہ دی تھی تو یہ شاید اس لیے دی تھی فوڈ سیکورٹی کے لیے. تینوں چیزوں کے لیے تھی، ایک فوڈ تھا، فیول تھا، فارڈر تھا. کیونکہ جو یہ لینڈ ہوتی تھی پہلے جو ان کو ریکوائرمنٹ رہتی تھی، فوڈ کی ریکوائرمنٹ رہتی تھی، ان کے جو یہ ہارسز وغیرہ ہوتے تھے ان کے لیے فارڈر وغیرہ اور فورسز اور اس کے لیے فیول کی بھی ضرورت رہتی تھی. تو وہ 3 چیزیں اس سے ہی ان کو ملتی تھی اور لوگ جو تھے وہ ان کا بھی کام اس میں سے نکلتا تھا، وہ بھی اپنی جو فوڈ وغیرہ تھا یا فارڈر یا فیول روزی روٹی کا بندوبست ہوتا تھا، ان کا بھی اسی سے گزارا ہوتا تھا، اسی سے چلتا تھا وہ کام. اچھا کنڈیشنز کیا رہتی تھی ان کو؟ اس میں ایک ہی کنڈیشن اس وقت کی رہی تھی کہ جو لینڈ لیس ہے، جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، تاکہ اس ٹائم بھی یہ تھا کہ سوشل جو انیکویلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس میں ہر ایک کا سوشل سٹیٹس اپ ہو ان ریسپیکٹ ٹو فوڈ سیکیورٹی. اچھا یہ جو کاماز ہوتے ہیں آپ کے، کیا یہ کاماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ لینڈ لیس ہو؟ بیسک ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ جو لینڈ لیس آدمی ہے اسی کو ہم کاما کہتے ہیں. تو مطلب آج کل اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے یہ مجھے کوئی تھوڑی سی زمین دے دیجیے، تو کوئی اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ آج کے ٹائم میں آپ کسی کو الاٹ کریں؟ لیکن یہ ہے سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف لینڈ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب وہ بھی ہم اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی کاما جو ہمارے پاس ہے وہ لینڈ کی کلٹیویشن نہیں کر رہا ہے فرام لاسٹ کنزیکیوٹیو 3 ایئر سے نہیں کر رہا ہے، ہماری جو ریونیو ٹیم ہے وہ گرداوری ہر سال کی کرتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی زمین جنہوں نے کیا کلٹیویٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے ہماری جو گرداوری بنتی ہے ہر سال ان کا اگر کسی نے نہیں کلٹیویٹ کیا ہے تو وہ رپورٹنگ آ جاتی ہے فرام لاسٹ 3 ایئر سے. پھر ہم ان کو نوٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ یا تو آپ کی اپلفٹمنٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس زمین کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو ہم اس سے بے دخل کر دیں گے. پھر ان کنڈیشنز پر اگر کہیں پر ہم کو اویلیبل ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو اپلیکیشن دیتا ہے وہ ان کیو رہتی ہے. اگر کوئی آئے گا ہمارے پاس کسی کی اپلیکیشن ہوگی پھر اسی حساب سے ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. سر کون سے ایسے ویریس ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ایک ٹویٹ سے مجھے پتا چلا کہ ایک ڈی سی صاحب کے ساتھ مجھے یاد ہے کس ڈسٹرکٹ کا ان کے پاس آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ریگارڈنگ ویریس ایشوز یو فیس. دیکھیے ہماری جو ریونیوز کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ساتھ ہوتے ہیں اور دے آر آلویز کائنڈ انف کہ وہ ہم کو اچھی طرح سے وہاں سے بھی سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ تھے پہلے،
ان کو ایک کہیں سے کچھ انفارمیشن تھی کہ کہیں ہماری کوئی 4000 کنال کی لینڈ تھی کہ وہ لینڈ جو ہے ایک ویٹ لینڈ ہے، جبکہ یہ اس پیریڈ کی بات تھی جب رینی سیزن تھا تو انڈیلیشن وغیرہ اس میں بہت زیادہ فلڈنگ ہو گئی تھی، تو وہ لگتا تھا کسی نے کیا تھا سیٹلائٹ یہ، تو انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا. پھر میں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں شاید یہ خبر تھی کہ یہ زمین غائب ہو گئی، یہ غائب ہو گئی، تو پھر ڈی سی صاحب کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا تو ہی واز کائنڈ انف، انہوں نے پھر اس میں یہ کر کے اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کروا دیا تھا. اچھا بعد میں وہ ریٹریو ہوئی وہ زمین؟ وہ ریٹریو ہوئی اور آج کی ڈیٹ میں وہ ہمارے جو کاماز ہیں وہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا جی. اسی طرح سے ہمارے بانڈی پور کے جو ایشوز ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر کے ہماری لینڈ کی جو ڈیمارکیشن تھی، ہم نے ای ٹی ایس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا ادھر ہماری لینڈ کا، تو وہ ڈیمارکیٹ کرنے کا، تو ہم نے ایک باؤنڈری اس کی یہ کرنے کی، اور وہاں کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانڈی پورہ ہے انہوں نے بھی اس میں بڑی ہیلپ کی اور اس کو سالو کی ہے. سب ہے کال آن لائن. ہلو 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 somebody is calling. ہلو نہیں ہو رہی ہے بات، نہیں ہو رہی ہے. جی جی سر یہ جو آپ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، کتنا ریونیو آپ اینولی کلیکٹ کرتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ؟ کیا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹارگیٹس ہوتے ہیں فکسڈ کہ اس سال کے لیے اتنا ہمیں ریونیو؟ دیکھیے لاسٹ ایئر کا جو ہمارا ریونیو تھا وہ ہمارا 95 لاکھ کا ٹارگیٹ تھا، اور اس کی عوض میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے مور دین 1.5 کروڑز دیا ہے. اس کا مطلب ہے اہیڈ آف ٹارگیٹ. اہیڈ آف. آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارا 1.5 ہے، تو ہم ابھی مور دین 2 کر گئے ہیں، 2 کو کراس کر گئے ہیں ہم آج کی ڈیٹ میں. 2 کروڑ کا جو یہ ہے وہ ہم کر گئے ہیں کراس. اچھا. تو ریونیو جو ہے لوگ، اب ہمارے پاس ریونیو آ رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے لوگوں کو اویئرنیس کا تھوڑا تھا، اب خود لوگ آ رہے ہیں. اور میں بھی اس میں لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو کراپ شیئر بنتا ہے یہ آپ کی ضمانت ہے، تاکہ اس میں آپ کو کل پرابلم نہ ہو جائے. اگر کل کوئی ایکوائر ہوتی ہے لینڈ کہیں پر، آپ کی کامانشپ اس میں سیز ہو جائے گی، کیونکہ کنٹینیوسلی اگر آپ کراپ شیئر نہیں دیں گے تو آپ کا جو کامانشپ ہے وہ سیز ہو جائے گی، اور گورنمنٹ آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو گورنمنٹ نے فکس کیے ہیں 1,20,000 کا، پھر آپ کا وہ رائٹ جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. جی we have a call online sir. hello hello جی ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے جناب. سر فیاض احمد چھس وانگت کانگنے پہ سر. تھوڑا سا لاؤڈر بولیے. فیاض احمد. ہاں سر. جی فیاض صاحب اپنا سوال پوچھیے. بول رہا ہوں سر. فیاض احمد چھس وانگت کانگنے پہ سر. جی جی پوچھیے اپنا سوال تھوڑا سا لاؤڈر، اسٹوڈیو میں آواز کم آ رہی ہے. وانگت کانگنے پہ چھس سر. سر میں وانگت کانگن سے بول رہا ہوں. جی جی پوچھیے اپنا سوال. ہاں سر میرا سوال ہے، ہمارے وانگت میں ایک نرسری بنی ہوئی ہے. اچھا. ہمارے وانگت میں ایک نرسری بنی ہوئی ہے، اباؤٹ آج اس کے 15 سال ہوئے ہیں، بٹ آج تک اس میں جو تار بندی جو کی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی، نئے سرے سے نہیں ہو رہی ہے. سر آپ نے سوال تو سنا؟ نہیں، وانگت کا جو ہے وہاں پر ہماری جوریڈکشن کا نہیں ہے کوئی ایسی نرسری کا ہمارے پاس. آپ کو پورا پتا ہے وہ رکسٹ فارمز کا ہے؟ بالکل سر، مجھے میرے ہی گاؤں میں پڑ رہا ہے، نیریسٹ جو ہمیں یہاں پہ علاقے میں پڑ رہی ہے. پورا ایگزیکٹلی نام کیا ہے اس علاقے کا جہاں یہ وانگت؟ وانگت WANGATH وانگت، تحصیل کنگن، ڈسٹرکٹ گاندربل. اس میں پلانٹیشن نرسری جو پلانٹیشن علاقے کا پورا نام ہے وانگت WANGATH. وہ سمجھ گئے. سمجھ گیا آپ کی اس بات سے، میں سمجھ گیا، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ادھر جو گاندربل میں ایک ہی ایریا جو ہمارا تھا، ہم نے
جو یونیورسٹی کے سینٹرل یونیورسٹی کو گیا وہ سارا انہی کو دے دیا آپ نے؟ ہمارے ادھر اس ایریا میں ہمارا اتنا ہی زمین تھا جی. ہم نے وہ اس کو ان کے اس کے اس میں ہے. اگر اس میں ان کا اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس میں بھی دیکھ کے ویسے ہمارے نہیں ہوگا اور سکتا ہو کسی اور کا ہو محکمے کا ہو اس میں. یہ فیاض صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے اخبار سے کچھ پڑھا ہے تو اس وجہ سے شاید ان کے ذہن میں کوئی غلطی ہو اس وجہ سے اگر پھر بھی ہے یہ ہمارے آفس سے رجوع کر کے ہم کو بتا دیں ہم اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اچھا سر جو یہ کاباز کو آپ لینڈ دیتے ہیں یہ انڈر سب ڈاکیومنٹ ہے اس کی کوئی لکھی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا یہ وربل ہے؟ نہیں اس کا ایک ایگریمنٹ ہے باضابطہ اس ایگریمنٹ کو پٹا نامہ کہتے ہیں. اچھا پٹا جی پٹا نامہ جو ہے جو مہاراجا ہری سنگھ جی کے ٹائم میں یہ ہوتا تھا سائن ہوتا تھا. وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل رینک کے آفیسر تھے جو اس کو اس وقت ایگزیکیوٹ کرتے تھے اس الاٹمنٹ کو. تو وہی جو پٹا ناماز ہیں وہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں. میں نے لاسٹ اس میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا تھا. تو ان کے اوپر آج بھی باضابطہ ملٹری فارمز کے لیفٹیننٹ جنرل کے فوٹو یہ ہیں. بعد میں اس کو جب ڈائریکٹر راکس فارمز کی اس میں آیا تو اس کے بعد پھر ان کے سگنیچر سے یہ پٹے نامے ایشو ہوئے ہیں. مالکانہ حقوق ان کے نہیں ہیں؟ مالکانہ حق اس میں ٹائٹل آف دا لینڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس یہ سرکار ہی ہے. اس میں مالکانہ حق نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس میں پہلے ہی 2-3 کنڈیشنز ایک فوڈ سیکیورٹی کی تھی. دوسری یہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ اگر ایکوائر کرے گی تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر وہ ایکوائر ہو جائے گا وتھ دا پیمنٹ آف ڈیولپمنٹ چارجز جو گورنمنٹ فکس کرے گی. سر وی ہیو اے کالر. ہیلو آداب بٹ صاحب. ہاں آداب جناب. پوچھیے سر. ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری بڈی. ہر نئے سال مبارک. جی آپ کو ہاں تھینک یو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کاماز ابھی آپ بول رہے ہیں کاماز جن کو لینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ گھاس چرائی ہوتی تھی یا جو ریونیو ریکارڈز 70 سال سے 60 سال سے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ادلی بدلی تو کرتے ہی رہتے تھے. آئی شوڈ ناٹ سے ان واٹ وے بٹ اٹ واز ہیپننگ کہ ادلا بدلی کرتے تھے لینڈ ریکارڈوں میں. جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہوا کرتے تھے فرام ڈپٹی کمشنر ٹو لو کلاس تو جو کرواتے تھے لوگ اپنے لیے تو دے ہیو ٹیکن اے ہیوج لینڈ دس لینڈ فار کلٹیویشن. بٹ جو وہ لے رہے تھے انہوں نے اس کو کلٹیویشن کے لیے لیا ہے. بٹ دا ریکارڈ از دے ہیو میڈ آن دا روڈز دا بزنس شاپس. آئی ہیو سین اٹ. تو اس کلٹیویشن پر جب بزنس چلا رہے ہیں ادھر سے ریکارڈ میں کر رہے ہیں کہ ہم نے کلٹیویشن کے لیے. جو کاماز ہے وہ بیچارے کہاں لے سکتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ منی. دے کین ناٹ پے. دیز ہیفٹی لینڈ اٹ از اے کالا سونا. اینی باڈی ہو از منیڈ ہو کین ٹیک دا لینڈ اگر وہ کلٹیویشن کے بھی لیے مگر کرتا ہے بزنس کے لیے یوز. اینڈ دوسرا میرا ہے تو کورٹوں میں بھی ہائی کورٹوں میں بار بار بولتے ہیں روشنی ایکٹ 86 لاکھ کنال زمین ہے. کورٹ بھی دیتا ہے کبھی کوئی ڈیسیژن اس کو ریٹریو کرو. بٹ یٹ دیز ڈیسیژنز آر سم وے اٹ از لنگرنگ. یہ تو بس چلتا ہی رہتا ہے. میں پیپروں پر بھی پڑھتا ہوں. واٹ اباؤٹ دیٹ the Roshni Act which has been taken by given to the people. I don't know, it has been one stars was very on the very famous ہو گیا تھا. چلو نکلیں گے وہ بھی. اور دوسری بات ہے جو بھی کلٹیویٹڈ لینڈ یا کوئی مسجد یا مندر کی لینڈ ہے اس کو بھی ریٹریو کرنی چاہیے بیکاز بہتوں نے وہ کھائی ہے لی ہے. اور جو گھاس چرائی ہے وہ بھی کلٹیویشن کے لیے انہوں نے کہا مگر وہ تو ایکچولی دیٹ از اے گھاس چرائی. So people are taking the land because they black pearl. Everybody wants to take it. So اس کے لیے کیا ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں. میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بھی خاص بولتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ریونیو. باقی انہوں نے کیا کیا اس کو چینجز آنے چاہیے. وہ غلط ہو گئے ہیں. وہ ریکارڈ شوڈ بی ویریفائڈ اینڈ ڈیجیٹلی دے شوڈ بی سین ویری اکارڈنگلی. تھینک یو. چلیے بہت شکریہ بٹ صاحب. ہاں ان کا جو کنسرن ہے جو لینڈ ہے وہ گھاس چرائی کی لینڈ کا. لیکن میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو گھاس چرائی لینڈ اور رق فارم لینڈ ہے
इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। डिफरेंट जी। तो हमारा जो मैंडेट है इसको देखने का, हमारा सिर्फ मैंडेट रख फार्म लैंड है। जैसे कि हमारा ब्रा में लैंड है, इसका 4000 के करीब है। हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था रेवेन्यू के साथ और फॉरेस्ट के साथ, फिर हमने वो टेक अप किया डिवीजन कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस पर। उन्होंने हमको इसमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि टेक अप करो और इसको सेटल करो, और आज की डेट में वो डिमार्केट हो गया है। हमारे वो 4000 कनाल को लैंड जो है वो हमने डिमार्केट। अब हो सकता है कि उसके बाहर का जो एरिया है वो घास चराई है, जैसे इन्होंने भट्ट साहब ने कहा कि वो घास चराई पर क्या हो रहा है, ये मैंडेट रेवेन्यू का है। अच्छा, ये जो रोशनी एक्ट की बात कर रहे थे, रोशनी एक्ट के तहत जो कुछ लोगों को जमीनें अलॉट की गई थी, सरकारी जमीनें, कुछ आपकी भी जमीन तो नहीं थी उसमें? इस पर रोशनी एक्ट का नहीं है कोई। नहीं, उस वक्त तो हो गई थी सरकारी जमीन, अल्टीमेटली ये भी तो सरकारी लैंड इसमें रोशनी एक्ट उसमें नहीं आई थी। नहीं, हमारी इस लैंड का रोशनी एक्ट के साथ नहीं है कुछ। सर, ये जो आपने रखे अर्थ में लैंड दी है हाउसिंग के लिए, और अभी पिछले दिनों सैटेलाइट टाउनशिप के लिए राखी गुंडकशाह में आपने राखी गुंडकशाह में जी, तो यहाँ से तो आप कहते हैं कि आप कल्टीवेशन वगैरह के लिए देते हैं या फॉरेस्ट कोई इस पर प्लांटेशन वगैरह करता है, यहाँ से आपने हाउसिंग के लिए दी है, तो कुछ आपको कंट्राडिक्टरी तो नहीं लग रहा है कि या आप गवर्नमेंट की किसी काम के लिए देते हैं ज़मीन? नहीं, ये गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम होते हैं, लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो गवर्नमेंट का एक फॉर्मल एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर्स आए हैं, इसमें एक्वायर हुई है विथ टेकिंग ऑल, क्योंकि एक्विजिशन की जो है वो डिफरेंट पैरामीटर से होके जाना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट लैंड है, इस पर अलॉटमेंट जब होती है किसी को, तो उसमें ये प्री कंडीशन होती है कि अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए ये लैंड चाहिए तो यू विल नॉट हेजिटेट, क्योंकि लोगों ने बड़ी जगह पर लोग कोर्ट में भी गए, एंड कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट हैं, कोर्ट्स ने भी इसमें डिसाइड किया, फिर उन्होंने बोला है कि टाइटल लैंड जो है ये रख फार्म का है, जिसका मैंडेट ही डिफरेंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये आपने ये बैक गवर्नमेंट को करना है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको आगे चलाना होता है। जैसे आपने अभी कहा कि गुंडकशाह में जो आपने किया है, जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने इनाग्रेशन की थी, सैटेलाइट टाउनशिप यहाँ पर SKICC में, वो रख फार्म की लैंड थी, और ये लैंड जो है सैटेलाइट टाउनशिप 975 कनाल्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है। टोटल लैंड जो है ये SDA के डिस्पोजल पर रखी गई है 4200 कनाल्स, जिसमें से अभी तक 2200 कनाल्स का फॉर्मली जो है वो एक्विजिशन चल रही है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कामाज वगैरह, ताकि उनको जो कंपनसेट करते हैं आप, डेवलपमेंट चार्ज जो हैं, जो उनको डेवलपमेंट चार्ज मिलें, कंपनसेशन जिसको आप लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट चार्ज कहते हैं। तो अदरवाइज 30,000 के हिसाब से दिया? नहीं, 30,000 के हिसाब से नहीं दिया, उनको 1,20,000 के हिसाब से इसका कंपनसेशन, तो रेट बढ़ा दिया पर कनाल। जी, पहले 30,000 होता था, अब गवर्नमेंट ने इसको 1,20,000 तक किया हुआ है। We have a caller online, sir. Hello. हेलो जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अपना तारुफ दें। मैं अब्दुल गफार रफी रावलपुरा। जी जी, फरमाइए, सवाल पूछिए। आदाब जनाब। आदाब जी, आदाब। या बचू जनाब रावलपुर पे। हाँ, बोलिए बोलिए। अब्दुल बमन ते कौशर पदी मियोन सवाल से सलाह साहब चाच वनान जमीनस मिल तय कत मुतलिक छूते वन जमीनस घास चराए कि आम पब्लिक जमीनस? नहीं, जो हम बात इस वक्त कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रख फार्म की लैंड के बारे में। तो चुका आमस वनान कि घास चराए ती मियोन बवन में तो न पड़ती बवन होते हैं ना ये घास चराई है, ना ये आम लैंड है, ये वो लैंड है जो गवर्नमेंट ने जिसका टाइटल ही रखा है रक्स एंड फार्म्स लैंड। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। नहीं आप रावलपुरा में हमारी रक्स एंड फार्म्स की कोई लैंड नहीं है। रावलपुरा में एक बहुत लैंड है, मैं रहने वाला यहाँ है। जी जी। यहाँ हमारा 1947 जब हम हिंदुस्तान के साथ आजाद गया, उस वक्त हमको नवा बंदोबस्त गया, जमीन में लैंड बन गया। ये उस वक्त हो गया काम था, वही रिकॉर्ड हमको चल गया। ये रेवेन्यू की लैंड होगी ना, रेवेन्यू के साथ मामला होगा। ये रख फार्म का नहीं है, ये उनका मामला जो है रेवेन्यू के साथ। परेशानी है, दादू का दादा का रिकॉर्ड है, नवा नहीं बन गए, परेशानी है वही, क्योंकि यहाँ गाछ चरे 5, 6, 700 कनाल बेच दिया, नवा रिकॉर्ड हमको नहीं बना।
अब पता करें यहाँ उसमें तहसीलदार फंस गया, गिरदावर फंस गया, नायब फंस गया, डीसी साहब फंस गया, उसमें जज फंस गया जो घर में तहसील करते हैं। नहीं, उसमें दफा 4 दफा वो रक्सर फार्म्स की लैंड है या रेवेन्यू की? ये गाचर है गवर्नमेंट का। नहीं, वो अलग है, अलग है। कब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज ये जमीन जिसकी आप बात कर रहे हैं ये रेवेन्यू की है रावलपुरा में भी खुद बहुत है। या रक्सर फार्म्स की लैंड है? ये गवर्नमेंट का लैंड है, गाचरा है। नहीं, गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन रक्सर फार्म्स की नहीं है। हम आपकी बात समझ गए, लेकिन ये जो जमीन है, ये जमीन है रेवेन्यू की लैंड, ये रक्स एंड फार्म्स की लैंड नहीं है। हमारा उधर हमारी लैंड जो है रक्स एंड फार्म्स की आपके उस एरिया में नहीं है। ये जो है ये रेवेन्यू के साथ पर्टेन करता है, हमारे साथ पर्टेन नहीं करता है। सर कुछ दिन पहले आपने, अभी कुछ दिन पहले मतलब 10-12 दिन हो गए होंगे, आपने प्लांटेशन ड्राइव करी थी नवगाम एरिया से जी, दुसलीपोरा से जी, सुल्तानपोरा से। तो जो जिस लैंड पे आपने की थी, क्या वो खाली लैंड पड़ी हुई थी? हाँ, क्या है कि जब कुछ पैचेस हमारे जो थे डैमेज ट्रीज जो हो जाते हैं, कुछ की एज हो जाती है या कुछ वहाँ पर पानी या हवा की तेज हवा की वजह से भी कोई गिर जाते हैं। कुछ मैंने उसके फोटोग्राफ्स देखे जो आपने अपने ट्विटर पे दे दिए थे, ट्विटर हैंडल पे। वहाँ लगा मुझे कि सारी जमीन खाली थी, देयर वाज नो ट्री। हाँ, वहाँ ये हमारे पास जो हमारे पैच हैं लैंड के, ये ह्यूज पैच हमारे पास हैं। अब हम इसको कीपिंग इन व्यू अवर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इनको आस्ता आस्ता कर रहे हैं, इसको दोबारा रिजेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो फर्स्ट फेज में हमने ये 12,000 के जो इस साल का ये है, और कोशिश करते हैं कि मार्च में भी हम इसको और 12,000 बढ़ा दें ताकि ये लैंड जो है ये कवर हो जाए इसमें। ये सिर्फ आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है अभी? ये हमारे कंट्रोल में है अभी ये किसी को आपने दी नहीं है? नहीं, ये मैंने आपको अर्ज किया ना कि हमारी जो लैंड है 20,000 कनाल की जो लैंड है वो हमारी इस वक्त इन्हीं प्लांटेशंस के अंडर है। अच्छा जी, वह कॉल ऑनलाइन से, हाँ वो कट गई लगा। अच्छा, ये जो आपके रही है डायरेक्ट कंट्रोल में? ये डायरेक्ट कंट्रोल, ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, रक्स फार्म की लैंड के डायरेक्ट इसमें आती है। इसमें जो ये प्लांटेशन बाद में ट्रीज बन जाती है तो उसके बाद जो उनको काटने का टाइम आता है तो ये आप डायरेक्टली काटते हैं? इनको हम लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये करते हैं, काटते हैं। लोगों को जब अगर रिक्वायर, इस तरह से हम एज ए जो ग्रीन ट्री की फेलिंग है उसमें एनजीटी का भी रहता है, ये हम एन मास फेलिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमारा काम इसमें नहीं है एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन नहीं है, ये एक किस्म का सपोर्ट सिस्टम है एनवायरनमेंट को, तो हम उसमें इजाफा ही करते हैं इसमें। तो अगर किसी वक्त कोई जहाँ पर डैमेज ट्रीज हो जाते हैं तो हम हमारे पास एक बाज़ाब्ता ऑक्शन कमेटी होती है, वो उसको एसेस करते हैं, तो उनको ऑक्शन के लिए भी हम, जब ह्यूज क्वांटिटी होती है उसको ऑक्शन के लिए हम देते हैं। तो जब छोटी छोटी क्वांटिटीज डिफरेंट जगह पर होती हैं, लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रेट्स फिक्स होती हैं, तो वो लोग आते हैं उधर, हम उनको सैंक्शंस देते हैं, वो लेते हैं, उनको अपने जो डेली यूज के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली फॉरेस्ट वालों का भी यही तरीका होता है, जो डैमेज ट्रीज होती हैं जी जी उसी को वो निकालते हैं, उसी को करते हैं, डैमेज ट्रीज को ही करते हैं। सर ये जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है या बाकी जो आपके रेवेन्यू मैटर्स हैं, कहाँ पर कितनी लैंड है, कितने कनाल है, कौन देखता है आपके दफ्तर में? बेसिकली हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही रेवेन्यूज के पटवारी साहिबान हैं और हमारे गिरदावर साहिबान हैं, वो उनको ही इसके ऊपर रखा गया है जो रेवेन्यू से आते हैं, दे आर ट्रेन्ड पीपल। अभी हैं वो आपके पास? क्योंकि रेवेन्यू वाले तो कहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कमी है। नहीं, हमारे पास है, हमारे पास डिवीजन डेप्यूटेशन पे आते हैं, डिवीजन कमिश्नर साहब इज काइंड एनफ, उन्होंने हमको इन लोगों को डिप्यूट किया हुआ है इधर, तो हमारे पास हैं, लोग हैं। अच्छा सर, जो आपने किसी कामा को लैंड दी है कल्टीवेशन के लिए, तो अगर वो खाली रखता है, उसको कल्टीवेशन नहीं करता, तो उसको भी लेवी, उससे भी लेवी लेते हैं आप? देखिए, या कभी या उससे कहेंगे आपने खाली रखी है जमीन, आप कल्टीवेशन नहीं करते, वापस ले लेंगे आप? नहीं, अब लोगों पहले इस तरह से चलता था, पहले मामलात ऐसे होते थे, लोग खाली रख देते थे, और इस चीज़ से बचने के लिए कि आपकी गिरदावरी भी हुई, जी हमने कुछ नहीं लगाया था, तो अब लोगों का रुझान डिफरेंट हुआ है, लोगों ने शुरू कर दिया, वो खाली नहीं रखते हैं। अब अगर कहीं पर रिपोर्ट होता है हमको, क्योंकि हमने 1-2 केस देखे भी हैं, वहाँ पर हमने उनको इशू नोट्स भी किए हुए हैं, तो जब भी उनको नोटिस इशू किए हैं तो इस डर से कि हमारी ये ज़मीन हाथ से जाएगी, तो उन लोगों ने वापस उसको ये करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे मामला जब भी हमारी नज़र में आते हैं हम उस पर टेकअप कॉल करते हैं, तो देखते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि नॉर्मली जो आप ज़मीनें देते हैं
وہ ایگریکلچر کے لیے دیتے ہیں جی سر. یا فارسٹ کے لیے اسی طرح سے آپ ٹریز وغیرہ جی تاکہ آکسیجن کی سپلائی ہو لوگوں کو جی. اور انوائرمنٹ ٹھیک رہے. جی کیا ہارٹیکلچر کے لیے بھی دیتے ہیں کہ ٹریز جہاں فروٹ اگے ان پہ؟ دیکھیے ہارٹیکلچر اٹ سیلف از اے پارٹ آف ایگری ایکٹیویٹی. تو ہمیں اس میں ڈفرینس نہیں ہے. ہارٹیکلچر میں اور ایگریکلچر میں ہمارے پاس ڈفرینس نہیں رہتا ہے. پہلے لوگ جو تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پلانٹنگ مٹیریل نہیں تھا. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ڈفرینٹ ورائٹیز آ گئی ہیں ایپل میں بھی آرچرڈ ہائی ڈینسٹی وغیرہ لوگوں نے شروع کرنا وہ کر دیا ہے. جیسے ہمارا براکا ایریا ہے, براکا علاقہ ہے, وہاں پر پہلے میز کی کلٹیویشن ہوتی تھی, ٹوٹل میز کلٹیویشن. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارا وہ ایریا جو ہے مور دین 80% جو ہے وہ انڈر آرچرڈ ہے, ایپل آرچرڈ ہے, اور ویل اسٹیبلش آرچرڈز ہیں ہمارے ان کے. تو آرچرڈز پہ آپ کی لینڈ پہ آرچرڈز ہیں ابھی؟ ہماری لینڈ پہ آرچرڈز ہیں. اور آرچرڈز کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری پیڈی ہے, دان ہے, اس کا ریٹ ہم ایم ایس پی کے اوپر کرتے ہیں, جو گورنمنٹ آف انڈیا فکس کرتی ہے, اسی کے بیس پر 1/4 ہم لیتے ہیں. تو جو یہ ہارٹیکلچر کراپس ہوتی ہیں اس پر جو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے جو لوکل وہاں کے وہ ایسس کرتے ہیں. ہارٹیکلچر ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسس کرتے ہیں کہ اگر کوئی پلانٹ ہے, اگر یہ 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, کے اس کی فروٹ بیئرنگ کیا ہوگی, اور کوالٹی آف جو ایپل ہوگا وہ اے گریڈ ہوگا, بی گریڈ ہوگا, سی گریڈ ہوگا. دے آر دا ایکسپرٹس, اور وہ ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اے گریڈ کا ریٹ یہ ہے, بی گریڈ کا ریٹ یہ ہے. تو نٹ شیل میں وہی ہم کو اس کا بتا کے دے دیتے ہیں. آپ کائنڈ میں لیتے ہیں کہ کیش میں؟ نہیں, ہم کیش میں لیتے ہیں. اچھا, کیش میں لے کے پھر ریونیو ہیڈ میں اس کا ڈپوزیشن ہوتا ہے گورنمنٹ ایکسچیکر میں. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جناب أسۍ حظ چھِ گُنٛڈ ہسی بٹ پٮ۪ٹھ سری نگر تحصیل سالٹنگ سر. اہن حظ. جی جی. سر اَسہِ چھُ یورٕ حظ زٔمیٖن اکھ چھِ أسۍ, یہِ چھُ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ اَسہِ رَکہِ عورت یِوان مُجرا ہوکر سرس سۭتۍ. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. آ سر اَسہِ چھُ اَتھ کڑان حظ یِم نالہٕ چھِ اَسہِ یِم کڑان اورٕ اَتھ زٔمیٖنس. اچھا. تہٕ بالکل ییٚلہِ کہِ اَسہِ ہٹمٕٹے چھِ پانے ؤتھمٕتۍ لٲگمٕتۍ چھِ نالہٕ کڑُن حظ. اَسہِ چھُ واریاہن اَسہِ بالکل کاغذ چھِ میکزِمم چھِ سارنٕے کاغذ حظ اَتھ زٔمیٖنس. مِلکیتی تہِ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ قبضے کاشت تہِ چھُ, خۄد کاشت حظ. تہٕ یِم چھِ وۄتھان تہٕ پانے تہٕ کڑمُت چھِ حظ نالہٕ. پتہٕ چھِ یِم دپان یہِ ہسا چھِ اَسہِ یہِ لیمب, سُہ چھَنہٕ میٚژ تہِ سر کینٛہہ, تتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان لیمب حظ. یِم چھِ دپان سُہ تراوو أسۍ بنڈس, تہِ چھِ اَسہِ برٲے کرٕنۍ. حالانکہِ اگر سون چھُ زٔمیٖن یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن سانہِ زٔمیٖن منٛز تُلِتھ تہٕ ترٲوِتھ بنڈس. دوٚیِم چیٖز, سُہ چھَنہٕ سُہ چیٖز آسان کہِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ دَرِ سُہ بنڈ پگاہ آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ ڈیمیج آسہِ ییٚتھۍ ایریاہس گُنٛڈ بٹ ایریا سر. جی سر. رکھے آرتھ میں جو ہے ہمارا لینڈ جو ہے یہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ وہاں پر ایک نالے کی ایک پرابلم ہے. تو کنسرن ڈپارٹمنٹ نے ابھی ہمارے ساتھ اس کا رجوع نہیں کیا ہے جو اس کی رکھ رکھاؤ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ان کو انسٹرکشنز بھی ایشو کی تھی کہ ہماری جو لینڈ ہے, اور ان کا یہ ایشو تھا کہ اگر اس کی صفائی نہیں ہوگی تو جو لینڈ ہے ان کی وسنٹی میں لینڈ ہے تو اس کو فلڈنگ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈسلٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو انڈائریکٹلی اب کیا ہے کہ ہم انکروچرز بن جاتے ہیں زیادہ, اور وہ لینڈ کو بھی گریب کرنے کا ہوتا ہے سسٹم. اس چیز کو چھوڑ کے ہم لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو جو وہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈسلٹنگ کی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ان لوگوں کو فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں ملکیت میں کوئی وہ گھسے گا. اگر ملکیت میں تو کوئی اس طرح سے جا نہیں سکتا ہے, یا گورنمنٹ لینڈ بھی اگر کوئی کلٹیویٹ کرتا ہے, ایسی کوئی بات ہماری نالج میں نہیں ہے. پھر بھی اگر ان کا کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ ہمارے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں, ہم اس میں دیکھ لیں گے کیا کر سکتے ہیں. سر ہم نے سنا ہے کہ یہ جو زمینوں پہ پانی وانی آنے کا کبھی سیلاب کی وجہ سے آتا ہے تو اننڈیٹ ہوتے ہیں ایریاز. تو میں نے سنا ہے کہ بارہمولہ میں کوئی آپ کی زمین بیچ میں غائب ہو گئی تھی. زمین کیسے غائب ہوتی ہے؟ بیسیکلی زمین غائب تبھی ہوتی ہے یہاں جب اس کو پانی کور کر دے. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ پانی کے نیچے ہی ہے, یہ بھی ایک ویٹ لینڈ ہی ہے, یہ زمین نہیں ہے, یہ کوئی دلدل ہے یا کوئی ویٹ لینڈ ہے. تو
اس کی وجہ سے وہ اس کا یہ نہیں آ رہا تھا ان کے پاس. تو پھر جب ہم نے سیٹلائٹ کی اس کی یہ لی اس کی امیجز لی اور ان کو لاسٹ 5 ایئرز کے ڈیٹا جو ہمارے پاس اویلیبل تھے جن کی گرداوریاں ہمارے پاس تھی لوگوں کی اور ان کے جو ہم نے ان سے لیا تھا جو اس کو ہم باج کہتے ہیں جو کراپ شیئر ہم نے ان سے لیا تھا. تو جب وہ ڈیٹیلز رکھی گئی سامنے تو پھر انہوں نے بولا کہ نہیں یہ کلٹیویشن پانی پر نہیں ہوئی ہے یہ کلٹیویشن پھر لینڈ پر ہی ہوئی ہے. تو حالانکہ کلٹیویشن پانی پر بھی آج ہوتی ہے اس کو ہائیڈروفونکس کہتے ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو وہ ایک ہائیلی اسپیشلائز یہ ہوتا ہے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی اس میں. تو پھر وہ زمین ہماری ریٹریو ہو گئی تھی. اچھا تو مطلب یہ خبر سچی تھی؟ بالکل یہ خبر ہماری سچی تھی جی. اچھا سر یہ جو جنرلی آپ کی فیلڈ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں کس طرح کی فیلڈ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں آپ کی؟ ہماری فیلڈ ایکٹیویٹیز بیسیکلی ہمارے جو آپ کی ٹویٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بہت بزی رہتے ہیں. ہماری جو فیلڈ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں ہماری جو لوگ ہیں کراپ شیئر کا جو کلیکشن ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیس میل میں دیتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم 2 کروڑ کو کراس کر گئے ہیں. تو یہ تبھی آیا جب لوگ ڈیلی کنٹینیوس بیس پر لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی یہ آپ کا جو حصہ بنتا ہے سرکار کی اور اس کو آپ دینا ہے. تو اس چیز میں اور اس کے بعد کبھی 2 کاماز کے بیچ میں کوئی ایشوز ہوتے ہیں باؤنڈری کا ایشو ہوتا ہے ان کا لینڈ وہ کہتا ہے میری اتنی ہے وہ کہتا ہے میری اتنی ہے. تو ہماری جو ریونیو ٹیمز ہیں ان کو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں موقع پر وہ ان کا ازالہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا جو یہاں کہیں گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف لینڈ ہوتی ہے وہاں پر ہماری ٹیمز جو ہیں وہ جاتی ہیں. تو ہمارا یہی رجحان اسی طرح سے ہمارا ایکٹیویٹیز کا یہ یہاں جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ بڈگام کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بڑا سپورٹ ہم کو کیا. نارکارا میں جو لوگوں نے کچھ انکروچمنٹس کی تھی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ کنسٹرکشن کے لیے نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ کلٹیویشن کے لیے ہے. تو کچھ لوگوں نے وہاں پر بیڈز بنانے شروع کر دیے تھے یا انکروچمنٹ شروع کر دیے. تو ہم نے کوئی وہ 15-16 کے قریب جو انکروچمنٹس ہیں اس میں آپ کے دوردرشن پر بھی ان کے آئے تھے وہ رپورٹس بھی آئی تھی فوٹیج بھی آئی تھی. تو ہم نے وہ اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہماری رہتی ہیں جی. تو مطلب انکروچمنٹس کو ٹارگیٹ کنسٹرکشن پرپز کے لیے زمین نہیں ہے؟ کنسٹرکشن پرپز کے لیے یہ زمین نہیں ہے. تو انہوں نے فورسبلی کیا تھا یا ان کے پاس آلریڈی تھی یہ زمین؟ نہیں ان کے پاس لینڈ تھی تو لینڈ کو اب وہ کنورٹ کرنا چاہتے تھے. پہلے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر کوئی بنا لیتا ہے اگر کسی کو نہیں کیا روکا گیا تو دین اٹ بیکمز اے مشروم گروتھ ہو جاتی ہے ادھر کالونیز کی. تو اگر اس کو ہم چیک نہیں کریں گے تو یہ لینڈ جو ہے یہ لینڈ اس کا بیسیکلی مقصد جو ہے فوت ہوگا وہ فوت ہو جائے گا. جی. اچھا سر لینڈ مافیا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لینڈ مافیا بڑا ایکٹیو ہے کشمیر میں بھی کہیں بھی ہے یہ یہاں بھی ہے. جی. تو آپ اپنی زمین کو لینڈ مافیا کی نظروں سے کیسے بچاتے ہیں؟ ہم ایٹ اوور اون جو ہے وہ نہیں اس کو کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں جتنی دیر کہ کیونکہ ہماری ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں لینڈ ہے. تو آج تک جب بھی ہم کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیلپ لیتے ہیں تو دے آر کائنڈ انف وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ ان انکروچمنٹس کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے بانیاری میں ہمارا ایک مسئلہ ہوا تھا ایک آدمی وہ تھا 2-3 جگہ پر کنسٹرکشنز ہوئی تھی تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے ان کنسٹرکشنز کو ڈیمالش کر دیا تھا. ہیلو ہیلو جی. ہاں جی اپنا تعارف دیں صاحب کون صاحب کہاں سے؟ حاجی گلزار احمد بخش شمشیر ہمدان پہلگام سائڈ میں. جی جی فرمائیے. عرض اس پر ہے جی یہ عرض ہے کہ یہاں جو ہے آپ کے پہلگام سائڈ میں ہے گنیش پورہ ہے. جی گنیش پورہ. جی جی. ہیلو ہاں بولیے سن رہے ہیں گنیش پورہ سن رہے ہیں سائڈ میں ہے آپ کی سائڈ ہے بالکل جو ہے ندی کے اوپر آپ کا بہت بڑا ہے راک بڑی ہے وہ لیکن جب سے میں پیدا ہوا تب سے میں نے صرف کانٹے 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 دیکھے اس میں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کانٹے نہ ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کو کچھ کروں گا تھوڑا بہت ایکسکیشن ہو جائے اس پہ کچھ میں کر سکتا ہوں اس پہ. جی سر
नहीं, कांटे जब है, कांटे बेकार चीज है, अगर कोई नया सिस्टम इसमें लगेगा तो तभी रोजगार का कुछ अपाया हो जाएगा। नहीं देखिए, आपका जो इशू है कहाँ पर बोला आपने? गणेशपुरा जो पहलगाम रोड पर है। जी जी। तो बात यह है कि हमारा जो गणेशपुरा, ये बेसिकली इसका नाम रख होगा, लेकिन ये रख एंड फार्म की जो लैंड नहीं है, हमारी लैंड नहीं है। ये जो लैंड है, ये टाइटल ऑफ लैंड ये होगा घासपाई होगा या फॉरेस्ट के पास होगी। मुझको याद आ गया इनका, ये जो पैच है ये ऊपर हायर उसमें है, वहां पर वाकई कांटे हैं। तो लेकिन ये इशू फॉरेस्ट के साथ ही ये टेक अप करें या रेवेन्यू के साथ, उधर वो ही इसको बेटर डिसाइड कर सकते हैं। हम इस काल से पहले वो लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, जो आपकी ज़मीनें नॉर्मली रहती हैं, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि आपके बाउंड्रीज वहाँ कोई तार वार लगाई है या डिमार्केशन की है, कोई साइन बोर्ड्स रखे हैं जिनसे पता चले कि ये आपकी ज़मीन है, कोई एनक्रोच ना करे उस पर? या किसी लैंड माफिया ने, अगर मान लीजिए कोई इस तरह का होता है कि साहब ये है, ये लैंड है, ये मुझे बेचनी है, किसी को खरीदने वाले को पता नहीं होगा, तो इस तरह के ट्रैप में फंस सकता है। लेकिन जब आपने बाउंड्री वॉल्स या बाउंड्री डिमार्केट की होगी और कुछ बोर्ड्स वगैरह लगाए होंगे, तभी तो आदमी को पता चलेगा नहीं, इसको नहीं खरीदा जा सकता, ये तो रक्स एंड फार्म्स की लैंड है। अगर आप यहाँ बानियारी साइड में जाएंगे या अगर गुंडकशाह साइड में जाएंगे, वहाँ पर क्या है कि आपको परमानेंट पिलर्स मिलेंगे, जो पुराने 5 साइड्स पिलर वो ज़मीन में गाड़े हुए होते थे और उस टाइम के, और उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस होती थी रख फार्म की। तो जो वो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आज तक मैंने, आप अगर इधर बानियारी साइड में जाएंगे, वो पिलर्स, वो स्ट्रक्चर, वो आपको अभी भी ये आएंगे। उसी की बेस के ऊपर, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बांडीपुर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलके उनके ये हमने ईटीएस जो है करके, ईटीएस की मशीन जो लगा के रेवेन्यू से, और वो हमारा जो नक्शा है उसका मैपिंग उसकी है अपने लैंड की, वो करवाई है। सिमिलरली हमारा जो इशू इधर का था, ब्रा साइड का था, वहां पर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मैंने खुद नहीं देखे थे पहले, लेकिन जब मैं फील्ड में गया और मैंने ये देखा, तो मैंने खुद उन रेवेन्यू वालों से उनसे दरियाफ्त हुआ कि यही जो पिलर्स हैं ये डिफरेंट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स पर लगे हुए हैं, एंड दे डिमार्केट द रक फार्म लैंड फ्रॉम द रेवेन्यू लैंड। कितनी डिस्टेंस पे होंगी ये पिलर्स? ये पिलर्स उधर जो उन्होंने, मान लीजिए आप आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे तो बीच में तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, उसका एक लाइन बनी हुई है, जो आधे किलोमीटर के ऊपर भी रख के भी एक लाइन बनी हुई है। या बारबर वायर से आप नहीं बांध सकते? बेसिकली लैंड जो है, लैंड अलॉटेड है कामाज के पास। जिस कामा के पास ये लैंड होगी, जो अगर एक पिलर हमारा इधर एक साइड पर होगा, तो दूसरी साइड पर जो पिलर होगा, जो उसकी स्ट्रेट लाइन, वो कामा उसको टेकअप करता है। वो ऑलरेडी एक किस्म की वो फेंसिंग उसकी हो जाती है। उसमें फेंसिंग को हमको जरूरत नहीं रहती है कि क्योंकि किसी ने ऑर्चर्ड बनाया है, जी जी, तो उसी ने उस लैंड को डिमार्केट, एंड इट बिकम्स ए डिमार्केशन ऑफ रक फार्म लैंड। आपके एक ट्वीट से मुझे पता चला कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एक एरिया में, कोई माइनर मिनरल्स की बात थी, जहां ये एक तरफ से एग्रीकल्चर है, एक तरफ से फॉरेस्ट है, एक तरफ से प्लांटेशन है, ये मिनरल्स का कोई समझ में नहीं आया। ये माइनर मिनरल्स का जो इशू है, ये हमारा बानियारी में था। कुछ लोगों को क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर उनको भी जो उनके गवर्नमेंट वर्क्स हैं उनके लिए ये जो सॉइल है, सॉइल फिलिंग जो होती है, जैसे कि वहाँ पर एक पार्क बननी है बानियारी में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ ये टेकअप किया था। तो हमने उसको देख के, तो जहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, हमने उनकी उस चीज़ की अवेलेबिलिटी उनको दे दी कि आप यहाँ से इसको सिल्ट को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी के साथ आई हुई सिल्ट होती है, ये इसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, और ये बड़ी फर्टाइल सॉइल होती है। अगर कहीं पर पार्क बननी है, पार्क में जो लोग आएंगे वहाँ पर ग्रास होगा या बाकी ये चीज़ होगी, तो उसके लिए ये मौजून है। तो लूज रहती है, वो ये लूज रहती है, और इसमें फर्टिलिटी स्टेटस ज्यादा होता है इसका, इसमें रूट ज्यादा ग्रो होते हैं, रूट्स जो है वो अच्छे ग्रो होते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ ये किया, तो हमने उनको उसमें उसके ऊपर हमने उनको इसकी दे दी, परमिशन दी। सर आपकी इस तरह में ईपी मैपिंग क्या होती है? सर ईपी मैपिंग का हमारा जो ईटीएस मैपिंग है, ईटीएस मैपिंग जी, ईटीएस मैपिंग जो है ये एक किस्म का समझो जैसे पहले मेजरमेंट चेन से हम पहले मेजरमेंट करते थे। अच्छा,
یہ اس کا یہ ہے کیا نام ہے توڑ ہے وتھ سائنٹیفک اس میں جو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں جیسے اگر پہلے چین سے کرتے تھے جیسے لارنس نے کیا تھا اس نے چین سے کیا تھا. تو یہ ای ٹی ایس کا جو میجرمنٹس ہوتی ہیں اس سے جو میپ بنتا ہے اس پہ آپ کوآرڈینیٹس جو ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیچ میں اگر زمین ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے اس میں وہ جانے کا کوئی رہتا نہیں ہے. اس میں ڈیمارکیٹ ہو جاتا ہے کہ کوآرڈینیٹس کس کوآرڈینیٹ پر ہم نے پہلا پوائنٹ لیا ہے اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کس کوآرڈینیٹ سے ہو کے گزر جاتا ہے. تو یہ ایک پرماننٹ یہ سائنٹیفک بیس پر یہ بن جاتا ہے, یہ میپنگ جو ہو جاتی ہے. آپ کی کچھ زمینیں اس طرح کی ہیں کہ جو پیچ ہے آپ کا مان لیجیے 1000 کنال کا پیچ ہے تو اس کے بیچ میں کہیں کٹ ہے تو وہاں پرائیویٹ لینڈز ہیں, تو اس طرح کی لینڈ نہیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ پیچ جو آپ رق فارم کے لینڈ کے پیچ ملیں گے یہ انٹیکٹ ملیں گے. اس میں پرائیویٹ لینڈ کچھ لوگوں نے ہم کو بڑی بار کہا بھی کہ جو ہے یہ ہماری ملکیت ہے یا باقی اور ہے جب, لیکن ریونیو جو کنسرن ڈسٹرکٹ تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی ہم نے ان سے بھی جب ٹیک اپ کیا تو انہوں نے بھی بولا کہ نہیں یہ ریونیو نہیں ہے, یہ ملکیت نہیں ہے, اٹس اے پارٹ آف رق فارم. اچھا, جن کے پاس آپ کی زمینیں ہیں ان کے یوز میں چاہے وہ ایگریکلچر کا کام کرتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں اس پہ یا فوڈر اگاتے ہوں, ان کو وہ چاہیے کہ وہ اپنے نام پہ کریں یا نہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس آئیں اپروچ کریں کہ صاحب اس کے ہمارے نام پہ کر دیجئے, تاکہ کل کو جب گورنمنٹ کو کسی پروجیکٹ کے لیے وہ لینڈ لینی پڑے تو وہ کمپنسیٹ ہوں. ادروائز آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے, شاید کہیں میں غلط تو نہیں ہوں, کہ اگر کل ان کے نام سے نہیں نکلا تو ان کو کمپنسیشن نہیں ملے گا. نہیں دیکھیے, جن کے فور فادرز, یہ الاٹمنٹ کی بات نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں, جن کے فور فادرز کے پاس یہ لینڈ تھی تو ان کی پروجنیز جو ہیں, ان کی جو جنریشنز ہیں, وراثت جو ہے وہ آگے یہ چل رہی ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ 3 بھائی ہیں, 3 بھائیوں میں سے ایک نے جو ہے وہ اپنی لینڈ کا چلا رہا ہے کہ پہلے 10 کنال تھی, 10 میں وہ 3.5 کنال کا اپنا چلا رہا ہے. جو 6 کنال والے ہوں وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھریں گے اس کا, یہ ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے. کل جب یہی 10 کنال کو گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے تو ہم کو ادھر لکھنا پڑتا ہے کہ 3 کنال والا ہی لیگل اس کا آکوپنٹ ہے, جو دوسرے 2 لوگ ہیں وہ انکروچرز ہیں. تو وہاں پر وہ لوز کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں, تو پھر وہ ان کو نہیں ملتے ہیں. میرے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں گائیڈ, ہماری بھی اپنی خود غرضی ہوتی ہے کہ 1/4 شیئر نہ دینے کی عوض میں ہم یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. تو میری یہ استدعا رہے گی لوگوں سے بھی آپ کے مادھیم سے کہ اس پہ آپ جس کے پاس زمین ہے, جو بھی اس کا لینڈ اونر ہے اس کا, وہ آ کے اپنا جو کراپ شیئر بنتا ہے ان کا, وہ آ کے اس کراپ شیئر کو دیں, تاکہ ایک قسم کی ان کی جو یہ ان کا ایک انتخاب جیسا ہمارے پاس ہے کہ بھائی ہاں انہوں نے کراپ شیئر دیا ہے, ہی از اے لیگل دس آکوپنٹ آف دس لینڈ. کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کراپ شیئر دینے میں تھوڑا سا لیت و لیل سے کام لیتے ہیں؟ دیکھیے, لوگ کراپ شیئر پہلے تھوڑا ہکپس آتی تھی لوگوں کو, لیکن جب ہم نے ان کو کاؤنسلنگ کی, ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں, کیمپس کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, تو اب لوگوں نے شروع کیا ہے دینا. جی, اب آ رہا ہے, اب شروع کیا ہے. اگر نہیں آتا ہوگا تو ہم 2 کروڑ کیسے کراس کر دیتے. جی, سیٹ ٹارگیٹ جو ہے اب تو اس سے اہڈ ہی ہے. نیچرلی بات ہے کہ ہم اس سے اوپر ہی جا رہے ہیں, تو لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے. یہ بتائیں سردار صاحب کہ یہ جو خریف گرداوری ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خریف گرداوری ہوتی ہے, ہمارے 2 سیزن ہوتے ہیں, ربی اور خریف. جی, خریف گرداوری میں جو خریف کراپس لگتی ہیں, جو خریف کی جو فصلیں ہوتی ہیں جیسے پیڈی وغیرہ ہماری ہو گئی, یا اپنا مکی کا یہ ہے, گرداوری جو ہے ہماری یہ 2 ربی اور خریف کی رہتی ہے. ربی سیزن کے حساب سے ہے کہ تخمینہ لگانا کہ کس کاما نے کس اپنی لینڈ میں فصل جو ہے وہ کتنی لگائی ہے. اس کی انسپیکشنز 2-3 بار ہوتی ہیں جو ہمارے گرداور اور ہمارے پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, اور وہ ایک قسم کا تخمینہ لگاتے ہیں جس کو ایگریکلچر کی اس سے کراپ کٹ کہا جاتا ہے, اور وہ ایک بتاتے ہیں کہ ان کی جو پیداوار ہے, ان کی کراپ کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک تھی, کیا کہیں فلڈ تو نہیں چڑھ گیا تھا, یا کوئی کراپ میں بیماری تو نہیں تھی, یا ان کی فصل جو تھی وہ اچھی تھی.
اسی کے حساب پر پھر ہم بتاتے ہیں کہ ان کا جو ہے کنال کا اس بار 2 کوئنٹل نکلا یا 3 کوئنٹل نکلا، اسی کے بیس کے اوپر اس کو بیس بنا کے پھر ہم ان کا جو ہے کراپ شیئر بناتے ہیں، چکلا بناتے ہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے۔ جی جی، کیونکہ اگر کبھی کسی سال مان لیجئے ڈراؤٹ کی وجہ سے نہیں ہوا تو آپ شاید نہیں لیں گے پھر۔ جب ہماری رپورٹ ہوتی ہے جب کہ بھائی یہ ہے، لیکن جو ڈراٹ ہوتی ہے وہ رپورٹڈ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی باقی ایریاز میں کراپ اچھی ہوئی ہوگی اور ایک پرٹیکولر رکھ لینڈ پہ بولیں گے کہ یہاں پر ڈراٹ آ گیا، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سارے فیکٹرز کو دیکھ کر اگر ریئلی ڈراٹ آ جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو محکمہ ہے وہ بھی اسی لینینٹ ویو لیتا ہے، ان کے نئی کراپ شیئر اتنا نہیں بنتا ہے اس ٹائم۔ جی اچھا، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کی یہ رک لینڈز ہیں؟ آلموسٹ یہ ہماری ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، جو ہر پیچ میں ہمارے پاس رک لینڈز ہیں۔ پلوامہ میں بھی ہے، اننت ناگ میں بھی ہے، سری نگر میں تو اب ہمارے پاس پہلے تھی، اب یہ 4200 کنال جو لینڈ ہے وہ ساری ایس ڈی اے کے لیے وہ ایکوائر ہو گئی ہے۔ تو بڈگام میں تو آلریڈی ہے، اور بڈگام ایڈمنسٹریشن نے ہمیں اس کے ریونیو پیپرز وغیرہ، وہ 33,000 کنال کی جو ریونیو پیپرز تھے ان کے پاس، وہ انہوں نے سارے ہمارے وہ دے دیے ہیں۔ اس طرح سے بانڈی پور میں ہماری لینڈ یہ ہے، بارہمولہ میں ہماری لینڈ ہے، اور یہاں پر گاندربل سائڈ میں کچھ ہائی ایریاز میں جہاں مکے کی کاشت ہوتی ہے وہاں بھی ہے آپ کی لینڈز؟ مکے کی کاشت میں ایک ہی ایریا تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اننت ناگ میں برا کا ایریا ہے، لیکن اب انہوں نے شفٹ کلٹیویشن کی ہے، انہوں نے اب ڈائیورسیفیکیشن کر دی ہے اس میں ایپل آرچرڈز بنانے میں۔ اچھا، یہ جو باقی جو لینڈز ہیں ان میں کوئی فروٹ ٹریز تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ہائی ڈینسٹی آج کل لگاتا ہے کہ نیا ایک سلسلہ آ گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ڈفرینٹ فروٹس وہ لگاتے ہیں؟ جنرلی جو رکھ لینڈ ہے، رکھ لینڈ میں ابھی ایپل آرچرڈز کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ جیسے ہمارا برا میں نے کہا، اور واتل پورہ یہاں پلوامہ میں ہے، پدگام پورہ کے ساتھ ہی، وہاں پر بھی کچھ لوگوں میں اب رجحان آ گیا ہے، وہ بھی آرچرڈ کلٹیویشن کی اور جا رہے ہیں، وہ بھی اب ایپل انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ اب وہی کلٹیویشن کر رہے ہیں۔ نارملی یہ جنرلی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کی زمینیں ہیں یہ تقریباً فلڈ پرون ہوتی ہیں، از اٹ اے فیکٹ؟ فلڈ پرون تو مطلب لو لائنگ ہوتی ہے؟ لو لائنگ اتنی ہماری لینڈ نہیں ہے، بغیر اس میں نوگام سائڈ میں جو ہے وہاں پر یہ ہے، باقی آلموسٹ ہماری لینڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہماری اس میں کہیں اتنا فلڈنگ کا کوئی۔ جہاں پر آپ نے لینڈز اپنی لوگوں میں دی ہے، بانٹی ہیں، چاہے کاماز کہیں آپ سے یا جس طرح سے بھی آپ نے گورنمنٹ کو چاہے دی ہے، لیکن کہیں انلیگل آکوپینٹس بھی ہیں جو خود ہی گئے ہیں زمینوں کے اندر اور انہوں نے وہاں سے اپنی کوئی شیڈ وڈ بنائے ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دی ہیں؟ انلیگل آکوپینٹس ہوتے ہیں کہیں جن کو آپ کو بعد میں ریموو کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، ایسے بھی لیگل آکوپینٹس بھی ہوتے ہیں جو ہماری لینڈ کے اوپر، ایون میں ہماری لینڈ کے پیپرز جو ہیں، پیپرز تو ان کو ملتے نہیں ہیں، لیکن وہ شو آف کر دیتے ہیں کہ اسکیمز کو اویل کرنے کے لیے، جیسے فشرمین تھے ہمارے کچھ نوگام سائڈ میں، تو انہوں نے گورنمنٹ کی اسکیم کو اویل کر کے، حالانکہ اس کی جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لینڈ ہوتی ہے، تو گورنمنٹ لینڈ پر بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا، پھر ہم نے کنسرن جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا تو انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا تھا۔ آپ کو کئی بار مجھے لگتا ہے لٹیگیشن میں بھی جانا پڑا ہوگا؟ لٹیگیشن تو رہتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی، ہماری لٹیگیشن تو ہمارا اس کے ساتھ تو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں اور لوگوں کو جانکاری، بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا بھی منظور صاحب، آپ نے مجھ کو موقع دیا کہ ہم نے ان ڈیٹیل میں بات کی، اور لوگوں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ہماری ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।